بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے اب عمل کا زمانہ ہے، اور عمل ہمیشہ جذبات سے ہوا کرتا ہے، نہ کہ عقل سے۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمودہ 19 دسمبر سن 1947 بمقام لاہور، قسط دوم آخری۔ سن 1947 میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احمدیت سے جذباتی طور پر وابستہ ہونے کی اہمیت کو پرمعرف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: جب ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، تو ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم عقل سے کام لیں اور غور کریں کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں۔ مگر جب ہم نے اسے مان لیا تو پھر عقل کا کام ختم ہو گیا۔ پھر جذبات کا زمانہ شروع ہونا چاہیے، اور ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ ہم عقل کی بجائے جذبات سے کام لیں، اور اس قدر کام لیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس سے ادھر ادھر نہ ہوں۔ جس طرح ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اس طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس مدعی کے ساتھ عقلی نہیں بلکہ جذباتی تعلق رکھیں۔ تسلسل کے لیے دیکھیں الفضل انٹرنیشنل، 30 اپریل سن 2026۔ عقل و فکر محض اس لیے دی گئی ہے کہ ہم برے اور بھلے میں تمیز کریں، مگر جب برے اور بھلے میں ہم تمیز کر لیں تو عقل کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے اور جس سے ہمیں کام لینا چاہیے وہ جذبات ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جذبات اور عقل دونوں ایک وقت میں کام کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ عقل و فکر صرف ایک وقت کام کرتے ہیں، پھر ان کا دور ختم ہو جاتا ہے اور جذبات کا دور شروع ہوتا ہے۔ جیسے انسانی عمر کے مختلف دور ہوتے ہیں، مثلا ایک دور بچپن کا ہے، پھر اس بچپن کے دور کے کئی حصے ہیں۔ ایک پنگوڑے کا زمانہ ہے، ایک دودھ پینے کا زمانہ ہے، ایک کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے۔ بچپن کے بعد جوانی اور نشو و نما کا زمانہ ہے، پھر شادی بیاہ کا زمانہ ہے، پھر بچوں کا زمانہ ہے، پھر اعلیٰ درجے کے کام کرنے کا زمانہ ہے، پھر کمزوری اور ضعف کا زمانہ ہے، جس میں دماغ کا کام تو بڑھ جاتا ہے مگر جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر قوا کے اضمحلال کا زمانہ ہے۔ جس طرح یہ دور مختلف ہیں، اسی طرح کاموں کے بھی مختلف حصے ہیں۔ عقل انسان کو صرف ایک حد تک لے جاتی ہے، اس کے بعد جذبات کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ جو شخص ساری عمر عقل کو اپنے ساتھ لیے چلا جاتا ہے وہ کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو شخص ساری عمر جذبات سے کام کیے چلا جاتا ہے وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اس وقت جذبات سے کام لے گا جب عقل سے کام لینا چاہیے تو وہ غلط فیصلہ کرے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ واقعی میں یہ کام مفید ہے یا نہیں، وہ صرف اپنے میلان کو دیکھے گا، اور میلان غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اس وقت عقل سے کام لے گا جب جذبات سے کام لینے کا وقت ہوگا، وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ بے اطمینانی کی حالت میں رہے گا اور کبھی نڈر اور بے خوف ہو کر اپنے لیے کوئی راستہ تجویز نہیں کر سکے گا۔ جب ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، تو ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم عقل سے کام لیں اور غور کریں کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں۔ مگر جب ہم نے اسے مان لیا تو پھر عقل کا کام ختم ہو گیا۔ پھر جذبات کا زمانہ شروع ہونا چاہیے، اور ہمارا فرض ہونا چاہیے کہ ہم عقل کی بجائے جذبات سے کام لیں، اور اس قدر کام لیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس سے ادھر ادھر نہ ہوں۔ جس طرح ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس مدعی کے ساتھ عقلی نہیں بلکہ جذباتی تعلق رکھیں۔ عقل تبھی تک تھی جب تک ہم نے اسے نہیں مانا تھا۔ جب ہم نے مان لیا تو عقل کا کام ختم ہو گیا، اس کے بعد جذبات کا دور شروع ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گو آپ کو معلوم تھا کہ جنگ ہوگی، مگر ساتھ ہی آپ کو یہ ہدایت تھی کہ ابھی یہ صورتحال صحابہ رضوان اللہ علیہم کو نہ بتائی جائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم کا خیال تھا کہ وہ قافلہ جو شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا ہے، ہمارا اس سے مقابلہ ہوگا۔
اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم میں سے بہت تھوڑے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور اکثر مدینے میں ہی رہ گئے، کیونکہ وہ جنگ کی امید نہیں رکھتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے قریب پہنچے تو آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو اکٹھا کیا اور فرمایا، مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ کفار سے ہماری جنگ ہوگی، اب تم بتاؤ تمہاری کیا صلاح ہے؟ آیا تم اس خیال سے کہ ہم تیاری کر کے نہیں آئے واپس لوٹنا چاہتے ہو، یا اس خیال سے کہ خدا نے موقع دیا ہے کہ ہم دشمن سے اپنے اختلافات کا فیصلہ کر لیں، لڑنا چاہتے ہو؟ مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم یک کے بعد دیگرے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کا یہی منشا ہے کہ جنگ ہو تو ہم ڈرتے نہیں، اگر تھوڑے ہیں تو کیا ہوا؟ پہلے ایک نے مشورہ دیا، پھر دوسرے نے مشورہ دیا، پھر تیسرے نے مشورہ دیا، پھر چوتھے نے مشورہ دیا، پھر پانچویں نے مشورہ دیا، پھر چھٹے نے مشورہ دیا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشورے کے بعد فرماتے، اے لوگو مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ جب یک کے بعد دیگرے 5-7 مہاجرین کھڑے ہوئے اور ہر ایک کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے چلے گئے کہ اے لوگو مجھے مشورہ دو، تو ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو مشورہ تو مل رہا ہے۔ یک کے بعد دیگرے مہاجرین کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، مگر آپ بار بار فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہم انصار سے ہے کہ اے انصار، تم مجھے مشورہ دو کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھیک سمجھے ہو، میرا یہی منشا ہے۔ اس پر اس نے کہا، یا رسول اللہ، غالباً آپ کا اشارہ اس معاہدے کی طرف ہے جو ہم نے آپ سے اس وقت کیا تھا جب ہمارا وفد مکہ میں آپ سے ملا، اور ہم نے اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی کہ اگر مدینہ پر دشمن نے حملہ کیا تو ہم اپنی جان اور اپنا مال قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھیوں کی حفاظت کریں گے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ اگر مدینے سے باہر لڑائی ہوگی تو ہم اس معاہدے کے پابند نہیں ہوں گے بلکہ آزاد ہوں گے، خواہ شامل ہوں یا نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب ہم نے وہ معاہدہ کیا تھا اس وقت ایمان ابھی ہمارے دل میں داخل نہیں ہوا تھا، ہمارے دماغوں نے بے شک سمجھا تھا کہ یہ شخص سچا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ نبی کا رتبہ کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کس قسم کی محبت کا تعلق ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے ایسی ایسی شرطیں کی تھیں، مگر یا رسول اللہ، اس کے بعد ہمیں پتہ لگ گیا کہ نبی کا کیا رتبہ ہوتا ہے اور ہمارا عقلی تعلق محبت کے تعلق سے بدل گیا، اس لیے اب شرطوں کا کوئی سوال ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، سامنے سمندر ہے، آپ حکم دیجئے تو ہم اس میں بلا دریغ کود جائیں گے، اور اگر دشمن سے مقابلہ ہوا تو یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے، اور دشمن جب تک ہماری لاشوں کو روندتا ہوا نہ گزرے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ عقل اور جذبات کا کیا تعلق ہے۔ انصار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس وقت ان کا آپ سے صرف عقلی تعلق تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم تھوڑے ہیں اور مدینہ بھی ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اگر دشمن نے کسی وقت مدینے کا محاصرہ کر لیا تو چونکہ ایک چھوٹی جگہ میں مقابلہ ہوگا ہم دشمن سے لڑیں گے اور مریں گے، لیکن باہر ہم دشمن کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس وقت عقل یہی کہتی تھی، مگر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مان لیا اور آپ کی شان کو انہوں نے پہچان لیا تو عقل کا دور ختم ہو گیا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ جب یہ سچا ہے تو اب عقل کا کام ختم ہے، اب عمل کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور عمل ہمیشہ جذبات سے ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی عمل جذبات کے بغیر نہیں ہوتا، عمل کامل ہمیشہ جذبات سے وابستہ ہوتا ہے، اور انسان کامل وہی ہوتا ہے جو ایک حد تک عقل سے کام لینے کے بعد اسے کہتا ہے کہ اے عقل، تیرا شکریہ، اب تو میرا پیچھا چھوڑ، جذبات سے کام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اور جب جذبات سے کام لینے کا وقت آ جائے تو اس وقت یہ نہیں سوچا جاتا کہ فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، مفید کیا ہے اور مضر کیا ہے،
مرنا کیا ہے اور جینا کیا ہے، کیونکہ جذبات کے میدان میں ان چیزوں کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو دیکھو انصار نے کیسے معقول طور پر اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ جب تک ایمان کامل نہیں تھا ہمارا تعلق محض عقلی تھا، لیکن اس کے بعد ہمارا عقلی تعلق نہیں رہا۔ عقل سے کام لیا جائے تو انسان یہی کہتا ہے کہ میں کیوں مروں یا کس حد تک قربانی کروں، مگر جذبات یہ نہیں کہتے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے، اسے ٹائیفائڈ ہوتا ہے، 40 دن تک اس کا بخار چلتا چلا جاتا ہے، تو ماں راتوں کو جاگتی ہے، اس کی خبر گیری کرتی ہے اور ہر وقت بچے کی نگہداشت اور اس کی تیمارداری میں مصروف رہتی ہے۔ اس وقت اگر کوئی شخص اسے یہ کہے کہ تو اتنی مشقت کیوں برداشت کرتی ہے، تو کچھ دیر کے لیے رات کو آرام بھی کیا کر، تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ جزاک اللہ، تو میرا بڑا ہمدرد ہے، بلکہ وہ اسے گالیاں دے گی اور کہے گی تو کہاں سے میرا خیر خواہ نکلا۔ اسی طرح اصل مقام ایمان کا جذباتی ایمان ہوتا ہے۔ جب تک عقل سے کوئی چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آتی اس وقت تک تم اسے قبول نہ کرو، لیکن جب عقل سے کوئی بات تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کے درست ہونے کے تمام دلائل تم پر واضح ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ایک ہی ذریعہ تمہاری کامیابی کا رہ جاتا ہے کہ تم عقل کو تہ کر کے رکھ دو اور جذبات کی رو میں بہہ جاؤ۔ صرف جذبات ہی جذبات تمہارے اندر کام کر رہے ہوں۔ جب تک تم جذبات کی کشتی میں نہیں بیٹھتے اس وقت تک تم حوادث اور طوفان سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تمام انبیاء کی امتوں نے ایسا ہی کیا اور تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ اگر احمدیت تم نے عقل سے قبول نہیں کی تو تم نئے سرے سے دلائل پر غور کرو اور نئے سرے سے سوچو کہ مرزا صاحب خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے یا نہیں۔ اور اگر تم پہلے سوچ چکے ہو اور دوبارہ سوچ کر نتیجہ نکالتے ہو کہ احمدیت سچی ہے، اگر تم کوئی بھی نفع دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم کوئی بھی مفید کام دنیا میں کرنا چاہتے ہو، تو تم عقل کو تہ کر کے رکھ دو اور اسے کہو کہ تم نے جس حد تک قربانی کرنی تھی کر دی، اب تمہارا کام نہیں، اب جذبات سے کام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اب موت اور حیات اور نفع و نقصان کا میرے لیے کوئی سوال نہیں۔ جب تک میں نے حقیقت کو نہیں سمجھا تھا مجھے نفع اور نقصان کا احساس تھا، لیکن جب میں نے حقیقت کو سمجھ لیا تو ہر نیک انجام یا ہر بد انجام میرے لیے ایک بے حقیقت شے ہے۔ میرا راستہ میرے سامنے ہے اور اس سے ہٹنا یا ادھر ادھر ہونا میرا کام نہیں۔ یہی اور یہی ایک ذریعہ ہے جس سے پہلے انبیاء کی جماعتیں کامیاب ہوئیں، اور یہی ایک ذریعہ ہے جس سے تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ الفضل، 27 جنوری سن 1948۔